پاکستان کا معروف اور مشہور جیلی عامل اور پیر حق خطیب حسین بادشاہ علی سرکار المعروف شف شف والی سرکار کو جناب سید اقرار الحسن نے انتہائی بہترین طریقے سے ایکسپوز کرنے پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ وہ مرد قلندر ہیں کہ پاکستان کے اندر اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، اور آپ نے کتنے بہترین طریقے سے اپنے جان پر کھیل کر کے اس بڑے فتنے کے خلاف آپ نے آواز اٹھایا اور میدان عمل کے اندر آپ اتر آئے اور آپ نے وہ کر کے دکھایا آپ نے جن جن چیزوں کا دعویٰ کیا تھا۔ جب سید اقرار الحسن نے اپنے ویڈیوز کے اندر متعدد بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ ولی نہیں ہے بلکہ ولیوں کے نام پر دھبا ہے، اور یہ بندہ کرامات ظاہر نہیں کرتا ہے بلکہ کرامات کے نام پر یہ کرتب لوگوں کو دکھاتا ہے، اور کرتب اتنے بہترین طریقے سے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ ایک عام فہم انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے آیا یہ کرتب ہے یا کرامت ہے۔ اس سے قبل سید اقرار الحسن نے 14 فروری کا ٹائم دیا تھا، پھر جب کل مقررہ وقت اور مقررہ دن پر سید اقرار الحسن نے اس پیر باطل خطیب کے دربار نہیں بلکہ اڈے پر وہ تشریف لے آئے، تو کئی گھنٹے انتظار کرنے کے باوجود جب اس بندے نے سید اقرار الحسن کا سامنا کیا تو سب سے پہلے آپ ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے کا چہرے کا رنگ مکمل طور پر اڑ چکا تھا، اور پھر اس نے باتوں کی وہ بھرمار کر دی کہ سید اقرار الحسن صاحب کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور کوشش کر رہا تھا کہ سید اقرار الحسن کے ہر بات کو ٹوک کر کے اس پر چڑھائی ہو جائے، مگر اس سے قبل یہ بندہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا تھا۔ سید اقرار الحسن صاحب نے اپنی ویڈیوز کے اندر کہا تھا کہ یہ بندہ کبھی لوگوں کے منہ سے چین نکالتا ہے، کبھی آنکھوں سے نکالتا ہے، کبھی موتیاں نکالتا ہے، اور ایک ہی عورت کو یہ بارہا مرتبہ پیش کر چکا ہے پہلے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کل کے ویڈیوز میں بھی جب سید اقرار الحسن کا سامنا اس بندے نے کیا اس وقت بھی اس عورت کو سامنے لایا گیا جو اس سے قبل بہت ساری ویڈیوز کے اندر اس عورت کے کبھی منہ سے چین نکالے گئے، کبھی آنکھوں سے چین نکالے گئے، اور کبھی آنکھوں سے موتیاں نکالے گئے، اسی عورت کو دوبارہ پیش کیا گیا تھا۔ آپ ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑا فتنہ ہے یہ پاکستان کا، اور اس کے خلاف جس طریقے سے سید اقرار الحسن نے آواز اٹھائی ہے اور اس کو ایکسپوز کیا ہے ہم اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جب سید اقرار الحسن صاحب اپنی ویڈیوز کے اندر بارہا مرتبہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ بندہ ولی نہیں ہے، ولیوں کے نام پر دھبا ہے، کرامات نہیں کرتب ظاہر کرتا ہے، تو ایک پل کے لیے ہم بھی سوچنے پر مجبور ہوئے تھے کہ شاید ممکن ہے کہ اس بندے کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی، مگر جب کل اس نے آمنا سامنا کیا تو اللہ والوں کے ساتھ اس کی نسبت کیا، ہمیں تو یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ اس نے کبھی اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں کیا ہوگا اپنی زندگی کے اندر۔ یہ دنیا کا وہ واحد اور جیلی پیر ہے کہ جسے قرآن کی ایک آیت پڑھنے نہیں آتی ہے، اور یہ واحد وہ پیر ہے کہ جسے پیغمبر کا ایک فرمان پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اور ایک فرمان اس نے ابھی تک نہیں سیکھا ہے، اور کتنے بڑے پیمانے پر یہ پیر بن چکا ہے۔ افسوس صد افسوس ہے ان لوگوں پر جو لوگ اس کے اڈے پر تشریف لے آتے ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ اتنے بڑا پیر ہے، اور اس کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں حیران ہوں ایسے لوگوں پر کہ جو لوگ، اور پھر یہ بندہ اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بندہ اکثر کہا کرتا ہے کہ اللہ کے ولی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کل جب سید اقرار الحسن کا سامنا کیا اس نے تو اس نے پھر خود اقرار کیا کہ میں اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ جناب اس سے قبل آپ پہلے بہت ساری ویڈیوز کے اندر یہ بتا چکے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ کل جب سید اقرار الحسن کا سامنا آپ نے کیا تو آپ پھر اپنی اس بات سے کیوں مکر گئے؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں؟